اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی تاکہ ہم اس کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی، یہاں اس سے مراد مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد رب تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ آج ہم شب معراج کے متعلق بات کریں گے۔ شب معراج کی رات آنے والی ہے۔ شب معراج ہوتا کیا ہے؟ جو دل میں رہتا ہو، جب وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر معراج ہوتی ہے۔ معراج کا معنی کسی کو دیکھنا، کسی سے ملنا، کسی سے بات کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نظر کسی منظر کو دیکھتی ہے، نظر مینز جب انسان کی نظر کسی خوبصورت منظر کو دیکھتی ہے تو پھر انسان کی نظر اس خوبصورت منظر کی تعریف کرتی ہے۔ لیکن معراج کی شب کیا ہوا؟ جب منظر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو نظر نہیں، منظر یہ پکار اٹھا، سبحان اللہ، کیا حسن و جمال ہے میرے آقا کا۔ اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ معراج کی شب کیا ہوا۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ رب تعالیٰ ادھر اپنے حبیب سے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، جاؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین رب تعالیٰ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رب تعالیٰ کیا فرماتے کہ دروازے سے نہ جانا، میرے حبیب کی نیند میں خلل پیدا ہوگا، چھت سے جانا۔ حضرت جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، یہ 4 فرشتے 70 ہزار فرشتوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین اب دروازے کے ذریعے داخل نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ رب تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تھا کہ دروازے پہ جا کے دستک نہ دینا، اس سے میرے حبیب کی نیند میں خلل پیدا ہوگا۔ اب حضرت جبرائیل امین چھت کے ذریعے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ حبیب مصطفیٰ سو رہے ہیں۔ آج جا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں۔ جب آپ حبیب مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں تو حبیب مصطفیٰ کی آنکھ مبارک کھلتی ہے۔ فرماتے ہیں جبرائیل کیا بات ہے؟ اب حضرت جبرائیل امین کیا فرماتے؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب، رب تعالیٰ آپ کے دیدار کا انتظار کر رہے ہیں، رب تعالیٰ آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین رب تعالیٰ کے حضور لے کے جانے کے لیے آتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک کیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ سینہ گردن سے لے کے ناف تک چیرا جاتا ہے۔
آپ کے شک مبارک کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو نکالا جاتا ہے۔ قلب اطہر کو نکالنے کے بعد آب زمزم کے پانی سے اس کو غسل دیا جاتا ہے اور آپ کے قلب اطہر میں وسعتیں ڈالی جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین یہاں کیا بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں واحد ایک ایسا حبیب مصطفیٰ کا دل دیکھا ہے جس کی 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں، جس کے 2 کان ہیں جو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حسن و جمال ہے میرے آقا کے دل کا۔ اب حضرت جبرائیل امین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ ان کے اندر ان کے قلب اطہر کو ڈالتے ہیں اور تیار کرتے ہیں ساتھ لے جانے کے لیے۔ اب براق کی سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی جاتی ہے اور حضرت جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس سواری پر سوار ہو کے سفر کریں گے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس براق کی سواری لائی جاتی ہے، براق بہت تیز رفتار جانور ہوتا ہے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جہاں پہ نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے، اتنی تیز رفتار یہ جانور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب براق کی سواری آئی اور ان کو براق پر بٹھانے لگے تو قربان جائے آقا کی ذات پر، کیا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس سواری پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا رب یہ وعدہ نہ کر لے کہ روز محشر جب مردوں کو قبروں کے اندر سے اٹھایا جائے گا اور ان کو میدان حشر کی طرف لے کے جایا جائے گا، اس وقت جو میرے امتی ہوں گے ان کو بھی یہی سواری عطا کی جائے۔ جب تک میرا رب یہ مجھ سے وعدہ نہیں کر لیتا، یہ عہد نہیں لے لیتا، اس وقت تک میں اس سواری پر نہیں بیٹھوں گا۔ پھر حضرت جبرائیل امین رب تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ کا حبیب یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے یہ وعدہ لیں کہ روز محشر ان کے امتیوں کو یہ سواری دی جائے گی۔ اب رب تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں روز محشر آپ کی امتیوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو براق کی سواری عطا کروں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کی سواری پر سوار ہوتے ہیں، پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ بہت سی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں بہت سی اور بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں راستے سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب میں مسجد اقصیٰ گیا تو وہاں پہ بھی حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جب میں 6 آسمان پہ گیا تو وہاں پہ بھی میں نے حضرت موسیٰ کو پایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے آگے سفر شروع ہوتا ہے مسجد اقصیٰ سے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے جب لے کے جایا گیا میں نے 2 رکعت نماز خانہ کعبہ میں ادا کی، اس کے بعد ہم مسجد اقصیٰ پہنچے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا سارے نبی موجود تھے، حضرت آدم سے لے کے خاتم النبیین تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے اذان پڑھی، اقامت کہی، پھر حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے حبیب کا ہاتھ پکڑا، امامت کے لیے آگے کیا۔ اب سارے نبی موجود ہیں، سب کے سارے نبی موجود ہیں۔ اب فقہ کا اصول کیا ہے؟ ویسے نماز ہو جاتی ہے، آگے کوئی بھی امام کھڑا ہو جو امامت کروا رہا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اہل فقہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا اصول کیا ہے؟ جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو وقت کا سب سے بڑا عالم جو ہوتا ہے وہ امامت کرواتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے تو اب حضرت آدم بھی کھڑے ہیں صف میں، لیکن اعلان کیا ہوتا ہے؟ اعلان یہ ہوتا ہے کہ آمینہ کا لال سب سے بڑا عالم ہے، تو امامت کون کروائے گا؟ آمینہ کا لال۔ اب دوسرے نمبر پہ کیا دیکھا جاتا ہے؟ جو سب سے متقی، جو سب سے پرہیزگار ہوگا وہ امامت کروائے گا۔ اب دیکھا جائے تو اس صف میں وہ انبیاء میں موجود تھے جنہوں نے اپنی تمام عمر جائے نماز پہ گزار دی، لیکن پھر کیا اعلان ہوتا ہے؟ پھر یہی اعلان ہوتا ہے کہ آمینہ کا لال سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو جماعت کون کروائے گا؟ آمینہ کا لال۔ اب تیسرے نمبر پہ کیا دیکھا جائے گا؟ جس کی قرات سب سے اچھی ہو، جو
اگر تمام قاری پیچھے کھڑے ہوں تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ جس کی قرات سب سے اچھی ہو تو وہ امامت کروائے گا۔ اب دیکھا جائے تو صف میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، جن کی جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو جانور بھی رک جاتے تھے، سمندروں کے پانی بھی رک جاتے تھے، چرند پرند بھی رک جاتے تھے، اور رک کر حضرت داؤد علیہ السلام کی قرات سنتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنا خوبصورت حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے۔ اور روز محشر کہا جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قرات سنائی جائے گی۔ ہمیں اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک لحن داؤدی عطا فرمائے۔ لیکن پھر کیا اعلان ہوتا ہے؟ پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ آمینہ کے لال کی قرات سب سے اچھی ہے، تو امامت کون کروائے گا؟ آمینہ کا لال کروائے گا۔ اب پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ اگر سارے ہی قاری ہوں تو سب سے زیادہ حسن و جمال والا جو قاری ہوگا وہ امامت کروائے گا۔ اب صف میں حضرت یوسف بھی اپنا حسن کا چراغ لیے کھڑے ہیں، لیکن پھر کیا اعلان ہوتا ہے؟ پھر یہی اعلان ہوتا ہے کہ آمینہ کے لال کا حسن و جمال سب سے زیادہ ہے، تو جماعت کون کروائے گا؟ آمینہ کا لال کروائے گا۔ اللہ کے حبیب نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، تمام نبیوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے اللہ کے حبیب خاتم النبیین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب وہاں سے پھر آگے بڑھے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک کا سفر نور کی ایک سیڑھی پہ کیا گیا، اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کے ساتویں آسمان تک کا سفر فرشتوں کے پروں پہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المعمور میں پہنچے تو فرشتے کیا عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کے حبیب، ہمیں بھی یہ شرف بخشیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ ہماری بھی امامت کروائیں۔ تو اللہ کے حبیب نے پھر فرشتوں کی بھی امامت کروائی۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ نوری مخلوق بھی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المعمور میں فرشتوں کے لیے 2 رکعت نماز امامت کروائی اور فرشتوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب ساتویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا، ساتویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے پروں پر گئے۔ اب جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، سدرۃ المنتہا قاب قوسین تک پہنچے، تو جبرائیل امین کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے حبیب، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے آپ اکیلے ہی جائیں گے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین نے یہ بات فرمائی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا بتا تیری کوئی خواہش؟ تو حضرت جبرائیل امین نے اپنی کیا خواہش بیان کی؟ حضرت جبرائیل امین بولے روز محشر جب آپ کے امتیوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا تو رب تعالیٰ مجھے یہ اجازت دے دے میں پل صراط کے نیچے اپنے پر پھیلا کر کھڑا ہو جاؤں، تاکہ آپ کا کوئی امتی اگر پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے نیچے گرے تو میں اسے اپنے پروں میں تھام لوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے حبیب وہاں سے آگے چل پڑے، مختلف جگہوں سے گزرے، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ جو ہے اللہ کے حبیب پہنچے۔ کہا جاتا ہے ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو جنت بھی آپ نے دیکھی، جہنم بھی آپ نے دیکھی، رستے میں ایک حور ملی اور بولی اللہ کے حبیب معراج پہ آئے ہیں، میری جولی میں بھی کچھ ڈالتے جائیں۔ اللہ کے حبیب بولے جا، میں نے تجھے بلال دیا۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ پھر خاتم النبیین نے اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کی۔ رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رات سفارش کا اختیار دیا، یعنی اپنی امتیوں کی سفارش کا۔ روز محشر اللہ کے حبیب جس امتی کی، جس بندے کی سفارش کریں گے رب تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ روز محشر جس بھی امتی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اس نے میری اطاعت کی، اس نے رب تعالیٰ کی اطاعت کی، تو رب تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بہت کچھ دیا۔ شب معراج کی رات
اللہ نے اپنے حبیب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہر چیز سے نوازا. سب کچھ دینے کے بعد پوچھا اے میرے حبیب اب آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے. کہا جاتا ہے جب کسی کا ظرف دیکھنا ہو، جب کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو پھر یہ اختیار دے دے کہ وہ خود مانگے کہ اس کو کیا چاہیے. اب جس چیز کا وہ جو چیز اس کو چاہیے ہوگی وہ چیز مانگے گا. لیکن قربان جائے اپنے حبیب کی ذات پر کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں. بولے اے میرے رب ساری زندگی میں کہتا رہا اے میرے رب تو میرا رب ہے، اے میرے رب تو میرا رب ہے. آج تو بھی تو یہ کہہ دے کہ میں تیرا بندہ ہوں. پھر رب تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد. یہاں پہ اب عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عبد کہہ کے پکارا. پھر سورۃ نجم میں بھی رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عبد کہہ کے پکارا. رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ کی معراج میرا دیدار ہے، آپ کی امت کی معراج نماز ہے. رب تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی معراج کروائی اور پھر امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کیا معراج دی؟ نماز. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں. شب معراج کی شب یہ نماز ہی کا سلسلہ ہے. جہاں سے اللہ کے حبیب کا سفر شروع ہوا وہاں سے لے کے رب تعالیٰ کے حضور تک ہر جگہ نماز ہی کو پایا ہے. اب جب اللہ پاک نے اپنے حبیب کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، اللہ کے حبیب 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جب واپس آ رہے تھے تو رستے میں حضرت موسیٰ ملے. حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب رب تعالیٰ سے کیا لے کے آئے ہیں، رب تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں اے موسیٰ رب تعالیٰ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں دی. اب حضرت موسیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب آپ کی امت کے لیے بہت دشوار ہے کہ 50 نمازیں پڑھی جائیں، تو آپ اللہ پاک کے پاس جائیں اور یہ نمازیں کم کروائیں. اب اللہ کے حبیب حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اب کیا فرماتے ہیں اے اللہ یہ میری امت کے لیے بہت دشوار ہے، کچھ تخفیف کر دی جائے. پھر رب تعالیٰ 5 نمازیں رب تعالیٰ کم کرتے ہیں، یعنی 45 نمازیں رہ جاتی ہیں. پھر اس طرح بار بار جو ہے رب تعالیٰ سے نمازیں کم کروانے کے بعد آخر 5 نمازیں رہیں. تو اس کے بعد شب معراج کی شب کے بعد 5 نمازیں اس امت کے لیے فرض کر دی گئی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اپنی مصروفیات میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے دن میں نمازیں پڑھ لیا کریں. فجر کی نماز میں 4 منٹ لگتے ہیں، ظہر کی نماز میں دیکھا جائے تو 7-8 منٹ لگتے ہیں. ٹوٹل اگر ہم نوٹ کریں تو کم سے کم پورے دن میں صرف 1 گھنٹہ ہم اگر نمازوں کو دے دیں تو رب تعالیٰ کے احکامات پر بھی عمل ہو جائے گا. روز محشر ہم یہ کہلانے کے لائق بھی ہو جائیں گے کہ اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے تابع دار رہے دنیا میں، ہم آپ کے فرما بردار رہے دنیا میں، آپ کے رب کے فرما بردار رہے، تو آج آپ ہماری سفارش کر دیجئے. تو اس رات رب تعالیٰ سے اپنی جتنی بھی آپ نے غلطیاں کوتاہیاں خطائیں کی ہیں ان کی معافی مانگیں اور رب تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم سارے 5 وقت کے نمازی بن جائیں.